السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی محترم اور معتبر شخصیت ہیں، ایبٹباد ضلع کونسل کے سابقہ ممبر، پی ٹی آئی کے دیرینہ ورکر اور تحفظ حقوق کے صارفین کے ممبر قاری راشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ قاری راشد صاحب اسٹوڈنٹ لائف سے ہی سیاسی سماجی ہر قسم کے کاموں میں رہے ہیں اور انہوں نے شہر اور اس کی بدلتی ہوئی صورتحال، ایبٹباد شہر اور اس کی بدلتی ہوئی صورتحال کو بہت غور سے اور بہت قریب سے دیکھا ہے۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور آج کے ایبٹباد جس کو مسائل کی آماجگاہ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام جی ملک صاحب۔ اچھا قاری صاحب، ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 20-30 سال پہلے ایبٹباد میں جب دو محکمے کام کر رہے ہوتے تھے، ٹی ایم اے اور کینٹ بورڈ، تو ایبٹباد کو کہا جاتا تھا کہ صفائی کی صورتحال یہاں سب سے اچھی ہے۔ پورے پاکستان میں، پورے ملک میں یہ گنا جاتا تھا کہ جی ایبٹباد جیسا صاف شہر کسی جگہ نہیں۔ آج جب کہ ان اداروں کے آگے ذیلی ادارے ہیں، بہت سے کام کر رہی ہیں، ڈیوٹیاں سر انجام دے، لیکن صفائی کی صورتحال اگر دیکھی جائے تو وہ بالکل کچرا ہر جگہ پڑا ہے، روڈ گندے ہیں، صفائی بالکل دگرگوں حالت ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے جس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا، یہ ایبٹباد شہر کا سب سے عام اور سب سے سنجیدہ حلقوں میں گنا جانے والا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ایبٹباد ایک ٹائم تھا کہ جو پاکستان کے سب سے بیوٹیفل سٹی تھے، خوبصورت اور صاف ستھرے ماحول والے شہر تھے، یہ ان میں سے ایک تھا۔ مگر جو وقت گزرتا گیا، آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور پھر کچھ اداروں کی نیگلیجنس کی وجہ سے شہر بے ہنگم طریقے سے پھیلتا گیا۔ اب شہر کے جو سروسز والے ادارے تھے، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جب ہم کالج پڑھنے آتے تھے تو اس وقت شہر کے اندر 2-3 ادارے تھے، کنٹونمنٹ بورڈ تھا اور ڈسٹرکٹ کونسل اور ٹی ایم اے۔ تو پبلک کے لیے جو زیادہ سروسز دے رہا تھا اس وقت بھی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن تھی، مگر تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے اندر جو سٹاف تھا آج کی نسبت بہت ہی کم اور بڑا ایک محدود سا سٹاف ہوتا تھا، مگر وہ لوگ کام کرتے تھے اور جو وقت گزرتا گیا ان ملازمین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ محکموں کو مزید بہتر موڈیفائڈ کرنے کے لیے، عوام کو سروسز دینے کے لیے یہاں پر واسطہ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، دیگر ادارے بھی بنائے گئے۔ ہر ادارے کی اپنی اپنی رسپانسبلٹی ہے اور اس کا کام کرنے کی ایک اس کی ڈائریکشنز ہے، مگر بدقسمتی سے جب سے اب یوں سمجھ لیں کہ جمہوریت آئی، یا اب دیکھیں نا، پہلے تو یہ سنتے ہوتے تھے کہ یہ ملازمین بڑے بڑے آفیسرز کے گھروں میں کام کرتے ہیں، مگر جب سیاسی حکومتیں آئیں تو یہ جو سرکاری اداروں کے ملازمین ہیں ان کا مطمع نظر عوام کی خدمت نہیں رہا، یہ بڑے بڑے سیاسی عمائدین کے گھروں پہ جا کے، ان کے ڈیروں پہ جا کے، ان کے موبائل پہ کیمرے پکڑ کے یہ اپنی اپنی سیاسی وابستگی کا ثبوت دلا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو جو عوام کے لیے اپنی سروسز پیش کرنی چاہیے وہ عوام کے بجائے ان سیاسی عمائدین کے لیے اپنی سروسز پیش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایم پی ایز کے، ایم این ایز کے منظور نظر لوگ ہوتے ہیں، جماعتوں کی ورکرز کو تو کبھی کسی نے پوچھا نہیں ہے، تو یہ ان کے جنبوں کے لوگ، ان کی برادریوں کے لوگ، ان کے چاچے مامے کے لوگ، جو لوگ محکموں میں بھرتی ہوتے ہیں اور بھرتی محکموں میں ہوتے ہیں، تنخواہیں عوام کے ٹیکسوں سے لے رہے ہوتے ہیں اور ان کی سروسز لوگوں کے بجائے ان بڑے بڑے سیاسی ٹھیکیداروں کے کام آ رہی ہوتی ہیں۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ آپ ایبٹباد میں جب انٹر ہوتے ہیں، ایبٹباد بیسیکلی تعلیمی اداروں کا شہر ہے، یہ ایجوکیشنل سٹی ہے، اور ڈیفنس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی تقریباً تمام افواج کی یہاں پر سینٹرز موجود ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی ملٹری اکیڈمی یہاں پر موجود ہے، اور اس شہر کے اندر اس پورے شہر کو کچرا کنڈی میں بدل دیا گیا۔ بارشیں ہوتی ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب
آپ بھی توجہ کریں. کنٹونمنٹ کے چیف ایگزیکٹو سے بھی میں کہوں گا, ٹی ایم اے کے ٹی ایم او صاحب, رات کو آپ بات اور کرتے ہیں, صبح شہر کی مارکیٹ کی پوزیشن کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے. کنٹونمنٹ بورڈ کے ملک صاحب میں نے وزٹ کیا ہے. آپ میرپور سے اب جب آبٹ آباد انٹر ہوتے ہیں تو کوئی نالا ایسا نہیں ہے جو چوک نہ ہوا ہو, بالکل نہیں ہوا. کوئی ڈرینیج کی لائن ایسی نہیں ہے, کوئی راستے کے اندر آنے والے جتنے بھی چیزیں ہیں میں ان چیزوں کا ثبوت دے سکتا ہوں. میں نے 2-3 چینلز پہ بیٹھ کے یہ بات پہلے بھی کی ہے کہ کنٹونمنٹ کے لوگ بارشوں سے پہلے شہر کے نالوں کی صفائی کیوں نہیں کرتے. اور جو شہر کے بڑے نالے ہیں, جو شہر کے بڑے نالے ہیں, یہ محکمہ آبپاشی جو یہاں پر ایریگیشنز کا ڈپارٹمنٹ ہے, بیسیکلی ان نالوں کی صفائی یا ان کو ان کے انتظامات کو بہتر کرنا اس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. یہاں پر ٹی ایم اے کا سٹاف موجود ہے, واسا کے لوگ موجود ہیں, کنٹونمنٹ بورڈ کے لوگ موجود ہیں, ڈسٹرکٹ کونسلز کا سٹاف موجود ہے. اور یہاں پر ان اتنی بڑی بڑی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے, دیکھیں نا, آپ کے شہر کا گورنر بھی آبٹ آباد سے ہے, آپ کا اسپیکر بھی آبٹ آباد سے ہے, آپ کے ایم این ایز بھی ہیں, یہاں پر ڈیڈکس کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے, اس کے چیئرمین بھی آبٹ آباد سے ہیں, ایم پی ایز کی ایک بڑی لاٹ موجود ہے یہاں پر تحصیل میئرز بھی ہیں, یہاں پر ہر ولیج کونسل کے اندر چیئرمین بھی موجود ہیں, تحصیل کا ممبر بھی موجود ہے. سر آپ کی اس بات پر کہ جی تحصیل میئر موجود ہے, مجھے تو پچھلے 1.5 مہینے سے ہم صرف یہ سن رہے ہیں کہ تحصیل میئر کو ابھی اختیار دینے ہیں. وہ بیچارہ صرف دفتر کی حد تک موجود ہے, باقی اس کو کام تو کرنے دیا نہیں جا رہا. دیکھیں, اسی طرح میں آپ کی بات کو کاٹتا ہوں تھوڑا سا کہ جی آپ نے کہا سی بی اے جو ہے کنٹونمنٹ بورڈ کی تو تمام نالے جہاں سے آبٹ آباد کا پانی جاتا تھا وہ تو انکروچمنٹ کی زد میں ہے. ان دنوں پچھلے دنوں پرسوں میرا خیال ہے سی بی اے نے کنٹونمنٹ بورڈ نے امپائر روڈ پر تجاوزات کے خلاف ایک آپریشن کی ہے. کل جو ہے وہ ٹی ایم اے نے کر دی ہے ادھر عیدگاہ روڈ پر, لیکن وہاں پر صرف غریب آدمی کو جو تھڑے والا تھا, ریڈی والا تھا, اس کو اٹھا کر اس کا سامان ضبط کر لیا گیا. باقی جہاں پختہ تجاوزات ہوئی ہیں وہاں آج تک نہ کسی کا ہاتھ جا سکے, نہ کوئی بات کرنے کو تیار ہے, کیونکہ وہاں پہ سب کے پر جلتے ہیں, آگے سے جو بیٹھے ہیں وہ مگرمچھ ہیں. ملک صاحب آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. جی بیسیکلی سب سے پہلے سوال تو یہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ سی بی اے نے آپریشن کیا, ٹی ایم اے نے کیا, یہ آپریشن سے پہلے آپ غور کریں کہ ان لوگوں کو بٹھانے والے کون لوگ ہیں. بالکل نہیں. اب سی بی اے نے لوگوں کے اوپر 5-5 لاکھ میں 3-3 لاکھ روپے میں کیبن سیل کی. صحیح. انہوں نے خود روڈ کے اوپر سی بی اے کیا اپنی جگہوں پہ کیبن لگا کے دے رہی ہے یا پبلک کی روڈز پہ لگا کے دے رہی ہے؟ اگر وہ پبلک کے روڈز پہ لگا کے دے رہی ہے, دیکھیں میں کنزیومر پروٹیکشن فورم کا چیئرمین ہوں, جی میں ان لوگوں کے خلاف بہت مرتبہ میں نے سی بی اے کے خلاف, ٹی ایم اے کے خلاف, اب بات ہوئی, میں نے ایک پروگرام میں بھی یہ بات کی کہ ٹی ایم او صاحب آپ آپریشنز کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ پہلے آپ کا آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے, جب آپریشن ختم ہو کے آپ دفتر نہیں پہنچتے پھر وہ بازار اسی طرح لگ جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں نا شامی ملک صاحب, یہاں پر اب کچہری روڈ پہ آ جائیں. کچہری روڈ پہ جو ایک سٹینڈ تھا, یہاں پر ایک اڈا تھا, اس کے اڈے کے ارد گرد جتنے بھی ایریاز آتے ہیں, پبلک کی لیٹرینز تھیں, پبلک کے لیے وہاں پر کھلا کشادہ روڈ تھا کچہری روڈ. اب وہ روڈ, اس روڈ پہ کن لوگوں نے کیبنز بنائے, اور وہ کیبن سارے کے سارے ناجائز ہیں. بالکل, چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بنے, چاہے وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں بنے, یہ انہی حاشیہ سراؤں کے ہیں, یہ انہی ہواریوں کے ہیں, یہ انہی لوگوں کے ہیں جن لوگوں نے ان ایم پی ایز کو, ایم پی ایز, ایم این ایز کو اور پھر اس کمیٹی کے بڑے افسران کو یرغمال بنایا ہوتا ہے. یہ چند لوگ ان کے پاکٹس کے لوگ ہیں جو بظاہر تو عوامی لبادہ اڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا, اس شہر کے اندر آپ دیکھیں سیاسی اور سماجی یہ آفیسرز کے ساتھ کھڑے ہو کے بھوکے دے کے یہ فوٹو سیشنز کروا رہے ہوتے ہیں, اور وہ آفیسر بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے, اپنے آفسز میں بیٹھ کے سب اچھا کی رپورٹیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. پہلے آبٹ آباد شہر میں یہ ہوتا تھا نا کہ امپائر روڈ سے گاڑی اوپر آتی تھی, سرپن چوک سے آپ گاڑی کے نیچے نکل جاتی تھی. یہاں کیا ہو گیا, ریڈیو کی بھرمار, تھڑا مافیا کی بھرمار, اور یہ سارے کا سارا تب ہو رہا ہے جب آپ کا ٹی ایم اے, جب آپ کا سی بی اے اس کے پیچھے ان کے کلپریٹس
ان کے لوگ انوالو ہیں جو دیہڑی اگراتے ہیں, یہاں سے ان لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں, ان سے بھتے لیتے ہیں. جس دن ان کو بھتہ نہیں ملتا وہ آپریشن کی بات کر دیتے ہیں. اب سبزی منڈی آپ بند کھو پہ چلے جائیں, وہاں پر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ہے گرلز کا, وہاں اس کے ارد گرد درجنوں ادارے موجود ہیں, سرکاری تعلیم گاہیں ہیں وہاں پر, گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بوائز ہے وہاں پر. آپ وہاں پر دیکھیں, وہاں پر منی اڈے بنے ہوئے ہیں, وہاں پر دیکھیں سبزی منڈی لگی ہوئی ہے. یہ نمبر 3 ہائی اسکول ہے. جو تعلیمی ادارے ہیں, ٹی ایم اے کے افسران بالا جو پبلک کی سٹریٹس ہیں ان کے اوپر کہیں نرسریاں لگی ہوئی ہیں, کہیں سبزی منڈیاں لگی ہوئی ہیں. اور پھر جو ادارے جہاں پر خاموشی کا ماحول چاہیے, بچے اپنی کنسنٹریشن سے تعلیم حاصل کر سکیں, ان کے ارد گرد ان لوگوں نے ایک سوچی سمجھی ایک سازش کے تحت ان لوگوں کے ماحول کو ڈسٹرب کرنے کے لیے, اللہ نہ کرے کوئی بم حادثہ ہو جائے, کسی ریڈی والے کسی چھاپے والے کے سامان میں کوئی چیز ایسی رکھ کے چلا جائے, بچوں کی گزر گئے, درجنوں بچے سینکڑوں بچے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں, کوئی مس ہیپ ہو جائے, اس کی رسپانسبلٹی کس پہ ہوگی؟ اس کی رسپانسبلٹی ٹی ایم او پہ ہوگی, اس کی رسپانسبلٹی ڈسٹرکٹ کونسلز کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان پہ ہوگی, تحصیل میئر پہ ہوگی, اور ڈپٹی کمشنر آپ پہ ہوگی. یہاں تک میں کہوں گا اس کی رسپانسبلٹی ٹی ایم اے کے ایریے میں اگر کوئی ہوتی ہے تو اسٹیشن کمانڈر ایبٹ آباد بھی اس کا رسپانسبل ہوگا. سر اصل میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ جتنے تھڑے والے یا ریڈی مافیا ہے, یہ تو رات کو جو ہے ان سے بھتہ وصول کر لیا جاتا ہے اور یہ بھتہ اوپر تک جاتا ہے. آپ پی ٹی آئی کے بہت دیرینہ ورکر بھی رہے ہیں, عہدیدار بھی ہیں, تو صوبائی حکومت اس کے خلاف کوئی ایسا ایکشن کیوں نہیں لیتی کہ غریب لوگوں کو کوئی ایسی جگہ دی جائے؟ دیکھیں جی, ہم نے سب سے پہلے اب پچھلے 2 ہفتے پہلے ٹی ایم او نے ایک آپریشن سٹارٹ کیا, بند کھو پہ کیا, شہر کی سربن چوک سے کیا. میں نے اس وقت بھی تحصیل میئر کی موجودگی میں ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں یہ تجاویز دی تھی کہ آپ ٹریڈز کے نمائندوں کو لیں, ریڈی بانوں کو بلوائیں, گورنمنٹ آفیشلز بیٹھیں, پولیٹیکل فگرز بیٹھیں, بیٹھ کے کوئی ایس او پیز بنائیں. آپ ان غریب لوگوں سے روزگار اگر چھین رہے ہیں تو ان کو متبادل جگہ دیں, مگر غریب ہونے کا یا ایک عام آدمی ہونے کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ ملک صاحب وہ لوگوں کی گزرگاہوں پہ قبضے کر لیں. اگر کسی نے کام کرنا ہے, ریڑھی لگانی ہے تو ریڑھی چلتی رہتی ہے, ایک ریڑھی ایک جگہ پہ کچھ شاکن ہو کے تھوڑی کھڑی ہوتی ہے. اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جی کرپشن, کے پی کے گورنمنٹ کرپشن کے خلاف نعرے تو لگاتی ہے لیکن منہ سے نعرے لگاتی ہے اور دونوں ہاتھوں سے مال بٹور رہی ہوتی ہے. یہ ایک بڑا تضاد ہے جس کے بارے میں نہ ہم نے کسی کو بولتے ہوئے نہیں سنا. تو دیکھیں, میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا, میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور ہم پچھلے 22 سال سے عمران خان کے ویژنز کے ساتھ چل رہے ہیں. جی مگر تھوڑی سی مایوسی ہوئی, ہمیں تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ مایوسی ہوئی اس بات پہ کہ جس جماعت کا سلوگن کرپشن سے فری پاکستان تھا, جس میں اقربا پروری کے بجائے میرٹ پہ کام کرنے کا کلیم کیا تھا, دعویٰ کیا تھا, اور جس کا لیڈر ٹرانسپیرنٹ ہے, کیا اس جماعت کے اندر جس طرح آپ نے بات کی, میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح کی بات اگر لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہی ہے تو یہ ہماری ناکامی ہے. ہم نے ڈیلیور کیا کیا, یہاں کے نمائندوں نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے آن دا گراؤنڈ اسمبلی کے فلور پر کیا باتیں کی اور لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کیا باتیں کی. بیسیکلی ڈپارٹمنٹس اور عوام کے درمیان فیسیلیٹیٹرز کا جو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں. ان عوامی نمائندوں کو لوگ منتخب اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل کے حل کے لیے ڈپارٹمنٹس اور ہمارے درمیان ایک برج کا کردار ادا کریں گے. مگر بدقسمتی سے یہ بات آپ نے ٹھیک فرمائی ہے, یہاں پر انہی ایم پی ایز ایم این ایز کے ذاتی ٹھیکیدار ہیں. کسی کام کی کوئی چیک اینڈ بیلنس کی تو جو اتھارٹیاں ہیں وہ ان لوگوں کے غلامی کا کردار ادا کر رہی ہیں, اور کوئی بھی جرت نہیں کرتا آفیسر کسی ایم پی اے ایم این اے کے من پسند ٹھیکیدار کے کام کو وہ کہے کہ یہ غیر معیاری ہے, جبکہ وہ غیر معیاری ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا ایبٹ آباد کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں, آپ یہاں پر ہائی کورٹ کی بلڈنگ بنی, ہائی کورٹ کی بلڈنگ کیوں ڈیمالش کر کے پھر دوبارہ سے بنائی گئی. یہاں پر اب دیکھیں, میں کل کی بات کروں گا, میرپور ہائی اسکول کی بات کریں, ایرا نے 2005 سے جو کام شروع کیا تھا ابھی تک سردیاں آ گئی ہیں, وہ بچے دروازوں سے کھڑکیوں سے چھت سے محروم فرش پہ بیٹھ کے اور اس ایسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں یہاں کے منتخب نمائندوں سے یہ کہوں گا
کہ مال بنانے والے چاہے آپ ہوں یا آپ کے حواری ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، جب جمہوریت ہوتی ہے، جمہوریت کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ جمہوریت کو تو آپ کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل اینڈ بائی دا پیپل. مگر یہاں پر یہ جمہوریت کو اپنے مقاصد کے لیے نوکری کلاس 4 سے لے کر بڑی سے بڑی اپوائنٹمنٹ تک ان کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں ہوتا. ان کی مرضی کے بغیر نہ کوئی ٹرانسفر ہو رہی ہے، نہ کوئی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے. جب سارے اختیارات ان ایم پی ایز، ایم این ایز اور منسٹرز کے پاس ہیں تو پھر لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کون سی چیز ان کے آڑے آ رہی ہے؟ کیا ان کے لوگ سفر ہو رہے ہیں جن لوگوں کو یہ نواز رہے ہیں؟ میونسپل کمیٹی نے اپنی جائیدادوں کو آکشن کرنے کے بجائے من پسند لوگوں کو کیوں دی؟ اب پچھلی گورنمنٹ میں بھی دیکھیں نا، اس سے پہلے کی گورنمنٹ میں گورنمنٹ کی بہت ساری ٹی ایم اے کی ایسی پراپرٹیز تھیں جو من پسند لوگوں کو بانٹی گئیں. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ اگر نشست ہوگی تو ہم ان چیزوں سے پردہ اٹھائیں گے. ہم کسی جماعت کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان تحریک، ہمارا جینا مرنا اس جماعت کے ساتھ ہے. نہ ہم پیراشوٹرز ہیں، نہ ہم یہاں پر وقت گزاری کے لیے آ رہے ہیں. ہم ایک نظریے کے ساتھ چلے تو اس نظریے کے اگینسٹ کوئی بھی چلے گا، چاہے وہ ایم این اے ہوگا، ایم پی اے ہوگا یا پارٹی کا کوئی سینئر ہوگا، ہم اس کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے. ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور اس پاکستان کی ہمارا پہلی ترجیح یہ پاکستان ہے اور اس کے لوگ ہیں. ہم اس کے علاوہ ہماری سیاست کا مطمع نظر، میں نے آج 30 سال سے سیاست کر رہا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں ہماری بینگ سیاسی کارکن کے. میں ضلع کونسل میں لائف سٹاک، ڈیری ڈیولپمنٹ، ڈیری فشریز اور پولٹری ڈیولپمنٹ کا چیئرمین رہا جہاں پر ڈسٹرکٹ میں. ہم نے ایگریکلچر کے حوالے سے گورنمنٹ کو جو اس وقت کی تجاویز دی تھی، اب جا کے زیتون کی پلانٹیشنز ہو رہی ہے، ان کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ چیزیں ہم نے آج سے 3 سال 4 سال پہلے اسمبلی کے فلورس پہ کھڑے ہو کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو یہ تجاویز دی تھی کہ آپ کو لوگوں کے مسائل حل کرنے پڑیں گے. آپ کو ان جو پولیٹیکل نمائندے ہوتے ہیں ان کو پاور کرنا پڑے گا. بڑے درخت کے نیچے جس طرح چھوٹا درخت نہیں اگتا، کبھی بھی ان بڑے لوگوں نے، ایم پی ایز، ایم این ایز نے یہ چاہا ہی نہیں کہ اختیارات نیچے ڈیولپڈ ہوں اور عوام کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل ہوں. جب عوام اپنے بنیادی نمائندے، تحریک انصاف نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ اس نے اختیارات کو نیچے ڈائیورٹ کیا. آپ نے یونین کونسل کو مزید ڈیوائڈ کر کے ولیج کونسل میں بنایا. اب ولیج کونسل کا چیئرمین اگر کچرا اٹھانے کے لیے سٹاف طلب نہیں کر سکتا، اپنے علاقے میں وہ کسی کو ہینڈ پمپ نہیں دے سکتا، یا تحصیل میئر جس کے نیچے تمام ادارے ہو رہے ہوتے ہیں، ان اداروں کے اندر اگر اس کی نہیں سنی جاتی تو یہ اس نظام کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ لوگوں کے ساتھ یہ مذاق نہ کریں. جس طرح آپ دیکھیں نا، ایک بندے نے ایک سیٹ رکھنی ہوتی ہے. اب بائی الیکشن آئے یا کوئی الیکشن ہو، آپ لوگ اس کو نمائندہ بناتے ہیں نا، اس کو ووٹیں دیتے ہیں، اختیارات دیتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی جمہوریت کی جو حسن ہے وہ اکثریتی عوام کی رائے ہے. اب اکثریتی عوام شہر کی آپ کی صفائی کے اوپر آپ کو تان و تشنیع کر رہے ہیں. آپ آئے نا، سلاڈ یہ ٹورسٹ سٹی ہے. اب سلاڈ سے جب انٹر ہوتے ہیں تو کیا گندگی کے بھبکے آپ کا استقبال نہیں کر رہے ہوتے؟ کیا دھوئیں کے ماحول کو آلودہ کرنے والے وہاں سے چیلوں کا یا گندگی کے جو آپ گزر رہے کہ آپ کو وہاں سے آپ گزر نہیں سکتے؟ اس ڈمپنگ سٹیشنز کو یہاں سے اٹھائیں. اس شہر کے اندر صفائی کا پراپر انتظام ہونا چاہیے. اب کنٹونمنٹ بورڈ کے لوگ 10 بجے کے بعد صفائی اٹھانے جاتے ہیں، جبکہ شہروں میں صبح کی اذان سے پہلے تمام شہر صاف ہوتا ہے، نائٹ شفٹس کام کر رہی ہوتی ہیں. مگر یہاں پر چاچے مامے کے بچے بھرتی ہوئے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، وہ سینیٹیشن سٹاف میں بھی لوگ بھرتی ہوتے ہیں. جب ان کو یلو قمیض پہنواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہم کیسے پہنے؟ تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے. جو مستحق لوگ ہیں، رائٹ پرسن رائٹ پلیس پہ جب تک نہیں ہوگا اس شہر کے اندر بہتری نہیں آ سکتی. ناظرین، آپ نے قاری راشد محمود کی کھری کھری باتیں سنی. ان کی باتوں میں بہت سی سچائی ہے. بہت سے ایسے انہوں نے عوامل اٹھائے ہیں کہ جی جو مسائل کی جڑ ہیں، لیکن ان کو حل کون کرے گا؟ ہمارے نمائندگان. اور اپنے نمائندگان کو جگانے کے لیے ہمیں خود آواز اٹھانی پڑے گی. اگلی کسی نشست میں قاری راشد کے ہمراہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.